جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کا نام ویل ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا جب جہنمی جہنم کے اندر جلتے ہیں، جہنم کے اندر رنڈیاں جلتی ہے، جہنم کے اندر گنہگار جلتے ہیں، فرمایا ان کے جسم سے رطوبت نکلتی ہے، ان کے جسم سے خون و پیپ نکلتا ہے، رنڈیوں کی شرمگاہوں سے رطوبت نکلتی ہے۔ فرمایا ابن کثیر نے فرمایا یہ تمام رطوبت ایک پائپ کے ذریعے، ایک پرنالے کے ذریعے ایک وادی میں جمع ہوگی، اور یہ وادی، یہ خون اور پیپ کی وادی، یہ کچھ لوگوں کے لیے مخصوص کر کے رکھی ہوئی ہے۔ کون ہے وہ لوگ؟ قرآن مقدس نے فرمایا أَلَمْ نُهْلِكِ۔ سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، مہمانان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا احسان کرم ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے؟ رب ذوالجلال اپنے بندے سے یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آ جائے، میرا بندہ ان دنیا کے ایاموں میں میری نافرمانی نہ کرے، اور میں نے اپنے بندے کے لیے دائمی زندگی، دائمی عیش و آرام، ابداً ابدا کی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ سہولیات میں نے اپنے بندے کے لیے میسر رکھی ہے۔ لیکن میرے بندے وہ زندگی پانے کے لیے، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے، پہلے میں تجھے زندگی کے کچھ ایام دیتا ہوں، کچھ لمحات دیتا ہوں۔ اگر آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو دیکھا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی۔ فرمایا ایک انسان سمندر پہ جائے اور اس کے بعد اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر نکال کے دیکھے اس انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگا۔ فرمایا جو یہ ساتھ میں پانی لگا یہ دنیا کی زندگی ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی وہ سمندر ہے۔ فرمایا جو یہ سمندر کا پانی ہے یہ آخرت کی زندگی ہے، اور جو انگلی کے ساتھ پانی لگا یہ دنیا کی زندگی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کا آخرت کے مقابلے میں کوئی مرتبہ نہیں ہے، اس زندگی کی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آخرت کی زندگی کو پانے کے لیے یہ دنیا کی زندگی پانا ضروری ہے۔ جو انسان دنیا کے اندر آیا اور اس نے دنیا کے نشیب و فراز کو پایا، پھر اس نے موت کا مزہ چکھا، پھر قبر میں جا کے حساب دیا، پھر میدان حشر میں دوبارہ کھڑا ہوا، اور اس کے بعد یہ انسان جنت میں جائے گا۔ جو انسان جو دنیا میں آیا ہی نہیں، جس نے موت کا مزہ چکھا ہی نہیں، جس نے دنیا کا نشیب و فراز دیکھا ہی نہیں، اس انسان کو نہ دنیا کی زندگی ملی نہ آخرت
جو دنیا میں آیا نہیں اس کو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے مسلمانوں، آخرت کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے، ابداً ابدا گھر کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا کی زندگی دی ہے۔ میرے بندے، تو دنیا کے اندر جا اور کچھ ایام گزار کے آ، نتیجہ یہ ملا تجھے ابداً ابدا زندگی ملے گی۔ اور دنیا کے اندر کیا ہے؟ ایک سمپل ہے، ایک مثال ہے۔ کیا مثال؟ کہ جنت کے ہر میوے کی کا سمپل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہے۔ جنت کا کھجور 60 ہاتھ لمبا ہوگا، دنیا کا کھجور 1 انچ لمبا ہے، لیکن کھجور جنت کا بھی ہے، کھجور دنیا کا بھی ہے۔ یہ سمپل ہے، یہ اصل نہیں۔ جنت کی ہر نعمت کی مثال اللہ نے دنیا کے اندر رکھی ہے۔ شہد کی نہریں ہوں گی، شہد دنیا میں بھی ہے۔ دودھ کی نہریں ہوں گی، دودھ دنیا میں بھی ہے۔ جنت کی ہر چیز دنیا میں اس کا مثال ہے کہ میرے بندے یہ تھوڑا سا، یہ ٹیسٹ ڈوز ہے، ٹیسٹ ڈوز، اصل یہ نہیں ہے۔ اصل جنت ہے، دائمی زندگی جنت ہے، ہمیشہ رہنے کا گھر جنت ہے۔ یہ تجھے دنیا میں جو زندگی ملی، یہ زندگی بھی ٹیسٹ ڈوز ہے، اور جو نعمتیں ملی یہ بھی تجھے ٹیسٹ ڈوز ہے۔ میرے بندے، یہ ابدی نہیں ہے، یہ فانی ہے، یہ فنا ہونے والی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رہنے کے لیے کچھ اصول بیان کیے، کچھ ضابطے بیان کیے۔ میرے بندوں، ان ضابطوں کے مطابق زندگی گزار کے آنا تو تمہیں یہ ملے گا۔ اگر تم نے اس ضابطے کے مطابق زندگی نہ گزاری، اس قانون کے مطابق زندگی نہ گزاری، اپنی زندگی کا روڈ میپ تم نے نہ بنایا، میرے بندو یاد رکھنا، اگر تم نے روڈ میپ زندگی کا نہ بنایا، راستہ بدل جائے گا، یہ جہنم تک پہنچ جائے گا، تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے حاجی صاحب جب حج کے لیے جاتا ہے، اور کیا کہتے ہیں، جو امیر ہوتا ہے وہ ایک کتاب دیتا ہے عمرہ جانے والے کے لیے، حج کرنے والے کے لیے، پہلے آپ اس کتاب کو پڑھو، اس کتاب کو سمجھو۔ جب آپ مکہ اور مدینہ پہنچو گے، آپ نے یہ کتاب پڑھ رکھی ہے، آپ خود سمجھ جاؤ گے مزدلفہ کا راستہ کہاں سے ہے، منی کا راستہ کہاں سے ہے، عرفات کا راستہ کہاں سے ہے، صفا اور مروہ کیسے کرنا ہے۔ کتاب پہلے پڑھائی جاتی ہے، عمل بعد میں کیا جاتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے، میرے بندو، میں نے جنت کے راستے تمہیں بتائے، جنت کی نعمتیں تمہیں بتائی، لیکن روڈ میپ میں نے کتاب تمہیں دنیا کے اندر دے دی، میں نے تمہیں اپنی کتاب قرآن مقدس دے دی، تم اس کو پڑھو، اس کو دیکھو، اس کے مطابق زندگی گزارو، تمہیں جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ رب العزت نے یہ زندگی دی ہے، اللہ رب العزت نے حیاتی دی ہے، اللہ رب العزت نے صحت و تندرستی دی ہے، اس کی قدر کریں۔ کیوں؟ یہ جواب دینے والی ہے، یہ منہ موڑنے والی ہے، یہ دھوکہ دینے والی ہے۔ نہ یہ جوانیاں رہیں گی، نہ یہ بڑھاپا رہیں گے، نہ یہ بچپن رہیں گے، یہ سب جواب دے دیں گے۔ لیکن مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیوں دیے ہیں؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید۔
او میرے بندے، تجھے دنیا کے اندر وہ موقع بھی ملتا ہے تو ایک دوسرے پہ فخر جتاتا ہے، تو اپنی زینت کو ظاہر کرتا ہے، تو اس عمر میں بھی پہنچتا ہے کہ پھر تو فخر نہیں کرتا، تو زینت کو ظاہر نہیں کرتا۔ جب تو بڑھاپے میں پہنچتا ہے، میرا رب کہتا ہے اب تجھے اپنی جسم کی بناوٹ اچھی نہیں لگتی، تیرے کپڑے پرانے ہو تو کوئی پریشانی نہیں ہے، جسم پہ میل ہو تو کوئی پریشانی نہیں ہے، جب تو بڑھاپے میں پہنچتا ہے پھر تجھے مال کی تمنا بڑھتی ہے، تجھے مال کا حرص بڑھتا ہے، تجھے اولاد کی لالچ بڑھتی ہے۔ تکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد۔ فرمایا جس طریقے سے آج اس گھاس کو آپ اگتے ہوئے دیکھتے ہو، یہ گھاس نکلی ہے، ایک دم سبزہ سبزہ نظر آتا ہے، لیکن جب اس گھاس پہ ٹائم گزرتا جائے گا یہ سوکھتی جائے گی، جواب دیتی جائے گی۔ فرمایا یہی تیری زندگی ہے، تجھے جب بچپن نے پروان چڑھایا، جب جوانی کا نشہ تھا، تیری آنکھیں اندھی ہو گئی، کچھ نظر نہیں آیا، لیکن میرے بندے جب اوپر اوپر چڑھتا گیا، آنکھوں نے جواب دیا، کانوں نے جواب دیا، گھٹنوں نے جواب دیا، کمر نے جواب دیا، جوانی طاقت نے جواب دیا، اب کمزور ہوتا گیا تو اس نتیجے پہ پہنچا اب تو دو پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تجھے ایک ڈنڈے کی ضرورت ہے، ایک عصا کی ضرورت ہے، عصا لے کر چلتا ہے تو وہ جب عصا جب تین ٹانگوں پہ چلے، دو ٹانگیں ایک عصا تین ہو گئے، جب آگے چلتا ہے یہ عصا بھی کچھ کام نہیں کرتا، پھر تیرا بیٹا آتا ہے تجھے پکڑتا ہے، پکڑ کے اٹھاتا ہے، پھر واش روم لیتا ہے، واپس لا کے بستر پہ سکتا ہے، میرا رب کہتا ہے ثم یکون حطاما، فرمایا پھر تو ٹوٹ کر چور چور ہو جاتا ہے، پھر بوسا ہو جاتا ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید۔ میرے بندو یاد رکھو پھر آخرت کی منزل آئے گی، پھر قبر آئے گی، پھر برزخ آئے گا، پھر میدان حشر آئے گا، پھر تجھے اس جواب دینا پڑے گا اس زندگی کے اندر تو کیا کر کے آیا۔ اس لیے مسلمانوں دنیا کے اندر انصاف کو قائم کرو، اللہ کے قانون کو نافذ کرو۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم شہداء للہ فی الارض، او اللہ کے بندو تم اللہ کے جیتے جاگتے زمین پہ گواہ ہو۔ رب ہے، کس نے دیکھا؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور کس نے دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن مسلمان یہ سر پہ ٹوپی کیوں ہے، یہ چہرے پہ داڑھی کیوں ہے، یہ حرام سے بچتا کیوں ہے، یہ بدکاری کے قریب کیوں نہیں جاتا ہے؟ مجھے میرا رب دیکھتا ہے۔ دیکھنے والا، رب کو نہ ماننے والا اس بات کو سمجھ لیتا ہے ہاں یہ مسلمان فاحشات کے اندر مبتلا نہیں ہوتا، کیوں؟ یہ ڈرتا ہے مجھے کوئی دیکھتا ہے، یہ بدکاریاں نہیں کرتا، کیوں؟ یہ ڈرتا ہے مجھے کوئی دیکھتا ہے۔ انتم شہداء للہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم اللہ کے ہونے پہ گواہ ہو۔ کیوں؟ مسلمان تو ڈرتا ہے کسی ذات سے، نتیجہ یہ ہے کہ کوئی ذات ہے بنانے والی۔ اس لیے مسلمانوں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر ویل کا تذکرہ کیا ہے، ویل للمکذبین، ویل ہو جھٹلانے والوں کے لیے، ویل ہو دکھلانے والوں کے لیے، ویل ہو ریاکاروں کے لیے، ویل ہو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، ویل ہو لوگوں پہ ظلم کرنے والوں کے لیے۔ ویل کیا ہے؟ فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ہے، جہنم کے اندر ایک وادی ہے۔ کون سی وادی؟ آپ نے سرسوں لی مشین پہ، اور مشین کے اندر آپ نے سرسوں لے کر ڈال دی، جب مشین اس سرسوں کو دباتی ہے اور اس کا چوکر الگ کرتی ہے، اس کے اندر جو بھوسا ہوتا ہے الگ کرتی ہے،
ایک ناڑے سے تیل الگ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے ایک برتن کے اندر۔ مسلمانوں، ویل کیا ہے؟ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کا نام ویل ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا جب جہنمی جہنم کے اندر جلتے ہیں، جہنم کے اندر رنڈیاں جلتی ہے، جہنم کے اندر گنہگار جلتے ہیں، فرمایا ان کے جسم سے رطوبت نکلتی ہے، ان کے جسم سے خون و پیپ نکلتا ہے، رنڈیوں کی شرمگاہوں سے رطوبت نکلتی ہے۔ فرمایا ابن کثیر نے، فرمایا یہ تمام رطوبت ایک پائپ کے ذریعے، ایک پرنالے کے ذریعے ایک وادی میں جمع ہوگی، اور یہ وادی، یہ خون اور پیپ کی وادی، یہ کچھ لوگوں کے لیے مخصوص کر کے رکھی ہوئی ہے۔ کون ہے وہ لوگ؟ قرآن مقدس نے فرمایا أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُطْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ او میرے بندو، میں نے تمہیں پیدا کیا، تم میری نافرمانی کرتے ہو، اور میرے بندو مجھے رب نہیں مانتے، اور میرے بندو مجھے خالق نہیں مانتے، اور میرے بندو میرا خوف تمہارے دل کے اندر نہیں ہے، اور میرے بندو تم مجھے حاضر ناظر نہیں مانتے، اور میرے بندو تم مجھے رب نہیں مانتے، گناہ کرتے ہو۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، او میرے بندو قوم سمود کو تم نے نہیں سنا، قوم عاد کو تم نے نہیں سنا، قوم لوط کو تم نے نہیں سنا۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُطْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ قوم عاد کو میں نے برباد کیا، قرآن میں ان کا نقشہ، ان کا تذکرہ، ان کا قصہ قرآن میں نے بیان کیا۔ کیوں؟ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تاکہ تم ان قوموں کو دیکھ کر، ان قوموں کو سن کر تم عبرت پکڑو، لیکن پھر تم باز نہیں آتے ہو، پھر تم رب کی ربوبیت کو جھٹلاتے ہو، پھر تم خدا کی خدائی کا انکار کرتے ہو، پھر تمہارے دلوں کے اندر رب کا خوف نہیں آتا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، خرابی ہے، خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ آگے میرا رب کہتا ہے أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ او میرے بندے، تو وہ زمانہ بھول گیا۔ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، اور میرے بندے میں نے تجھے گندے پانی سے پیدا نہیں کیا کیا؟ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور میرے بندے وہ گندا پانی ماں کے رحم کے اندر میں نے ٹھہرا کر رکھا۔ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور میرے بندے اس گندے پانی کو میں نے خون میں بدلا، خون کو میں نے گوشت میں بدلا، گوشت کو میں نے ہڈیوں میں بدلا، ہڈیوں کو میں نے پروان چڑھایا۔ او میرے بندے، پھر میں نے تجھے دنیا کے اندر تیرا راستہ ہموار کیا، اور میرے بندے تجھے میں دنیا کے اندر لے کر آیا،
قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. اور میرے بندے تیرا راستہ میں نے ہموار کیا، تیرا راستہ ہموار کیا، میں نے تجھے دنیا کے اندر لایا، اور میرے بندے پھر تو میرا منکر ہوا، اور میرے بندے پھر تو نے دنیا میں انصاف قائم نہ کیا، تو نے دنیا میں عدل قائم نہ کیا، اور میرے بندے ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہو جھٹلانے والوں کے لیے، میں نے کتنے مراحل سے تمہیں گزار کر لایا. اس لیے مسلمانوں قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ وَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اور میرے بندو تجھے کیا ہوا، تو مجھے جھٹلاتا ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہو کم تولنے والوں کے لیے، بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق پورا لیتے لیکن جب دینے کی باری آئے گھٹا کر دیتے ہیں. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے لیتے ہیں. یہ ویل کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ ویل، یہ جہنم کی وادی کن لوگوں کے لیے ہے؟ فرمایا جب لوگوں سے لیتے ہیں، پورا لیتے ہیں. فرمایا مزدور مزدوری کے لیے گیا، مزدور مزدوری کے لیے گیا، 10 بجے سے لے کر 5 بجے تک 700 روپے مزدوری لے کر آیا. اور مزدور تو نے مالک کو کیا دیا؟ 1 گھنٹے کا کام تو نے مالک کو دے دیا. میرا رب کہتا ہے مزدور برباد ہو جائے تو، اور مزدور میں نے تیرے لیے ویل کی وادی تیار کر کے رکھی ہے. جب تو نے مزدوری لی، پوری لی، جب تو نے کام کیا، ادا کیا، میرا رب کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی ہو کن تولنے والوں کے لیے. او ملازم تو ملازمت کرتا ہے، جب تو ملازمت کرتا ہے 11 بجے ڈیوٹی آیا، 3 بجے واپس چلا گیا، مہینے کے بعد تیری تنخواہ میں 10 پیسے کی کمی تو نے برداشت نہ کی. فرمایا جب تو اپنی ملازمت کا ٹائم دیتا ہے، پورا آدھا کر کے دیتا ہے، جب تو ملازمت میں گیا تو نے کام نہ کیا، او آفیسر جب جا کے اپنی کرسی پہ بیٹھا، کبھی یاروں کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہے، کبھی کھانے پینے میں ٹائم ضائع کرتا ہے. تیرے در پہ ہزاروں مسافر سائل آ کر اپنے کاغذ سائن کے لیے ترستے ہیں، لیکن وقت کا حاکم، وقت کا آفیسر ان کو تڑپا رہا ہے. مہینے کے بعد لاکھ نہیں، 1 لاکھ میں سے 1 روپے کم لینے کے لیے تیار نہیں. میرا رب کہتا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب لوگوں سے لیتے، فرمایا جب لوگوں سے لیتے پورا لیا، جب یہاں سے دیا آدھا کر کے دیا. میرا رب کہتا ہے بندے تیار رہے، تیرے لیے میں نے جہنم کے اندر خون پیپ رات کی وادی تیار کر کے رکھی ہے. تو نہ یہ سمجھنا میرا رب مجھ سے غافل ہو گیا. وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ
تشخص فیہ الابصار، اور میرے بندے میں تجھے مہلت دیتا ہوں اس دن کے لیے جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مسلمانوں، یہ دنیا کی زندگی نعمت بھی ہے، یہ دنیا کی زندگی وبال بھی ہے، یہ دنیا کی زندگی مصیبت بھی ہے۔ ہاں، جس انسان کو دنیا کے اندر جینے کا سلیقہ نہ آیا، جس انسان کو دنیا کے اندر رہنے کا سلیقہ نہ آیا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا۔ مسلمانوں یاد رکھنا، جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا۔ فطرت کے تقاضوں پہ نہ کر رہے عمل بند، مقصود ہے کچھ اور ہی تسلیم و رضا کا۔ مسلمان اپنی اس فطرت کو دیکھ کر 4 ٹکے کے لیے، مختصر زندگی کے لیے، 4 پیسوں کے لیے اپنے دین کا یہ سودا کر دیتا ہے۔ فطرت کے تقاضوں پہ نہ کر رہے عمل بند، مقصود ہے کچھ اور ہی تسلیم و رضا کا۔ ہاں مسلمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ زندگی دی ہے تو فرمایا اس زندگی کے اندر تو کیا دیتا ہے؟ تو مہینے کی تنخواہ لیتا ہے، تو نے عوام کو کیا دیا؟ الحمدللہ ہمارا بجلی کا محکمہ، سردیوں کے اندر پانی کی کمی ہے، پاور نہیں ہے، آج پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی، پاور کی وہی حالت ہے۔ وَإِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے جب فیس لینے کا موقع آیا 10 پیسے کم نہیں ہو سکتے، جب بجلی دینے کا موقع آیا 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ بھی نہیں ملتا۔ مسلمانوں، دین اسلام نام رکھنے کا نام نہیں ہے۔ غلام رسول نام رکھنے سے غلام رسول نہیں بن سکتا۔ عبداللہ نام رکھنے سے بندہ اللہ کا نہیں بن سکتا۔ وہ کریکٹر پیدا کرو، وہ اوصاف پیدا کرو۔ بازو بروز حشر گھس جاؤں گا جنت میں، علامہ اقبال نے کہا ہے، بروز حشر بے خوف گھس جاؤں گا جنت میں، وہاں سے آئے تھے آدم وہ میرے باپ کا گھر ہے۔ آگے سے جواب شکوہ نقل کیا، ان اعمال کے صدقے میں تو طلبگار جنت ہے کیا؟ ان اعمال کے صدقے میں تو طلبگار جنت ہے کیا؟ وہاں سے نکالے گئے آدم تیری اوقات کیا ہے؟ مسلمانوں، اللہ کے قانون کو، اللہ کے دین کو اپنی ذات پہ نافذ کرو۔ میرا کام دین بیان کرنا ہے، اس کو عملی جامہ میں نہیں پہنا سکتا ہوں، اس کو عملی جامہ آپ نے پہنانا ہے۔ مسلمان وقت کا ڈی سی آرڈر نکالتا ہے، ڈی سی ہر گلی کوچے میں کھڑا نہیں ہوتا، وقت کا سی ایم آرڈر نکالتا ہے، ہر گلی کوچے میں کھڑا نہیں ہوتا۔ اس قانون کو نافذ کرنے والے تم ہو۔ مسلمانوں، میں نے اللہ کا قانون آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اللہ کا آرڈر آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور اس کو قائم کرنے والے تم ہو۔ مسلمانوں، آفیسر تم ہو، عدالتیں تمہارے پاس ہیں، قانون تمہارے پاس ہے، بازار تمہارے پاس ہے، معاشرہ تمہارے پاس ہے۔ مسلمانوں، اس کو عملی جامہ تم نے پہنانا ہے۔ جب دکاندار امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا سچا تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کی صفوں میں ہوگا، شہداء کی صفوں میں ہوگا، صدیقین کی صفوں میں ہوگا۔ اور تاجر، تو اپنی تجارت کو سچی بنا، تو اپنی دکانداری کو امانت داری سے کر،
मुलाजिम तो अपनी मुलाजमत को ईमानदारी से कर, अमानतदारी से कर। रेड़े वाला अपने सौदा को ईमानदारी से बेचे। दवाई वाला अपनी दवाई के अंदर धोखाधड़ी न करे। डॉक्टर किसी कंपनी से फीस लेकर दवाई न निकाले। अंतुम शुहदा लिल्लाहि फिल अर्द, तुम जमीन पे अल्लाह के गवाह हो। अगर अल्लाह के कानून को दुनिया में नाफिज करना चाहते हो, मुसलमानों वो आपका काम है, कहना मेरा काम है, कहना उलमा का काम है। लेकिन मुसलमानों अगर नाफिज करना है वो आवाम ने करना है। क्यों? कानून आवाम पे नाफिज होती है, कानून वक्त का मुलाजिम नाफिज करता है। इसलिए हमारा दुकानदार, हमारा ताजर, हमारा मुलाजिम, हमारा ऑफिसर, हमारा संतरी से लेकर मंत्री तक जब अल्लाह के कानून को नाफिज करेगा तो मुसलमानों याद रखना अल्लाह अपने निज़ाम को बदल देगा। फरमाया इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जूना इलल्लाहि वक़ारा। फरमाया अल्लाह से तौबा करो, अपने गुनाहों की माफी मांगो। इसलिए फरमाया इमामुल अंबिया ताजदार बतहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वमन मशा मा ज़ालिमिन, एक आदमी जुल्म करता है, एक आदमी धोखा देता है, एक आदमी शराब पीता है, एक आदमी बदयांती करता है, एक आदमी रुश्वत लेता है। फरमाया इमामुल अंबिया ताजदार बथा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वमन मशा मा ज़ालिमिन व अन्नहु यालमु व हुवा यालमु अन्नहु ज़ालिमुन फ़क़द ख़रज मिनल इस्लाम। ओ दुनिया वालों, इमामुल अंबिया ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी आदमी के बारे में जानते हो ये जालिम है, किसी आदमी के बारे में जानते हो ये रुश्वत खोर है, किसी आदमी के बारे में जानते हो ये सूदखोर है, किसी आदमी के बारे में जानते हो ये बेनमाजी है, किसी आदमी के बारे में जानते हो ये धोखाबाज है, किसी के बारे में जानते हो ये लोगों का हक हड़प करता है। फरमाया इमामुल अंबिया ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहुवा यालमु अन्नहु ज़ालिमुन, ये बंदा जानता हूँ कि ये जुल्म करने वाला है। फरमाया ये जालिम का साथ देने वाला कद खरज मिनल इस्लाम। फरमाया इसका और इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है, ये इस्लाम से निकल गया। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लतुअद्दुन्नल अमानता इला अहलिहा लतुअद्दुन्नल हुकूक़ इला अहलिहा यौमल क़ियामा हत्ता युक़ाद लिशातिल जलजा मिनशातिल करना। फरमाया इमामुल अंबिया ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, अहकामुल हाकिमीन की दरबार लगेगी। वमन यामल मिस्क़ाल दर्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्क़ाल दर्रतिन शर्रन यरा। फरमाया जालिम को भी लाया जाएगा, मजलूम को भी लाया जाएगा, रुश्वत देने वाले को भी लाया जाएगा, लेने वाले को भी लाया जाएगा, थप्पड़
تھپڑ مارنے والے کو بھی لایا جائے گا، تھپڑ کھانے والے کو بھی لایا جائے گا، زمین ہڑپ کرنے والے کو بھی لایا جائے گا، جس کی ہڑپ کی اس کو بھی لایا جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او دنیا والے، تو سود کھا کر مزے مارے، رشوت کھا کر مزے مارے، او ہم دنیا والے زنا کر کے مزے مارے، لوگوں کی زمینیں ہڑپ کر کے مزے مارے۔ فرمایا امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اللہ ان دو بکریوں کو بھی زندہ کر دے گا جس بکری نے دنیا کے اندر بے سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی۔ اب بکری کی ٹکر جانوری تو ہے، حیوانی تو ہے، کیا فرق پڑ جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَعُدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، لوگوں کے حقوق سے ڈرو، لوگوں کے حق سے ڈرو۔ اللہ بکریوں سے بدلہ دلوائے گا۔ مجھے اور آپ کو شریعت کا مکلف بنایا ہے، میرے اور آپ کے لیے زمین و آسمان بنی ہے، میرے اور آپ کے لیے اللہ نظام چلاتا ہے۔ بکری نہ بھی ہو مسلمان، لیکن اللہ کو آپ کی ضرورت ہے، بکری کی کوئی ضرورت نہیں، بکری آپ کے لیے پیدا کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْجَاءِ مِنْ شَاةِ الْقَرْنَاءِ، فرمایا اللہ بے سینگ والی بکری کو میدان حشر میں لائے گا، سینگ والی بکری کو میدان حشر میں لائے گا، اس کے سینگ چھینے گا، بے سینگ والی بکری کو دے گا۔ کیوں یہ مثال بیان کی، کیوں یہ واقعہ بیان کیا؟ مسلمان تو غافل نہ ہو جانا، مجھ سے کوئی قصاص نہ ہوگا، مجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جانتے ہو کون ہے؟ یا رسول اللہ ہم تو اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے، جس کے پاس اونٹ بھی نہیں ہے، جس کے پاس باغات بھی نہیں ہے، جس کے پاس مال و متاع بھی نہیں ہے۔ لا درہم لہو ولا متاع لہو، مال و متاع نہیں ہے، درہم نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا صحابہ یہ مفلس نہیں ہے، صحابہ یہ غریب نہیں ہے، صحابہ یہ لاچار نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر وہ مفلس کون ہے؟ فرمایا من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ وحج وبصوم ویاتی قد شتم ھذا، ساتھ میں یہ بھی لے کر آیا، نماز بھی لایا، زکوٰۃ بھی لایا، روزہ بھی لایا، حج بھی لایا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا۔ مسلمان جب اللہ دو بکریوں کو لائے گا بدلہ دلانے کے لیے، جس انسان کو دنیا میں تھپڑ مارا اس تھپڑ کھانے والے تھپڑ مارنے والے کو کھڑا نہیں کرے گا کیا؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، ایک بندے کو اٹھا کے لایا جائے گا، قَدْ شَتَمَ هَذَا، یہ اس کو گالیاں دیتا تھا، وَضَرَبَ هَذَا، اس نے اس کو تھپڑ ماری تھی، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اس نے اس کا قتل کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤخذ من حسناتہ، مسلمانوں میرا اور آپ کا پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ یؤخذ من حسناتہ، حاجی صاحب کا حج بھی لے لیا، حاجی صاحب کی نماز بھی لے لی، مولوی صاحب کی زکوٰۃ بھی لے لی، یؤخذ من حسناتہ، فرمایا اس کی تمام نیکیاں لے لی جائیں گی۔ کس کو دے دی جائیں گی؟ جس کو تھپڑ مارا تھا اس کو دے دی، جس کا مال چرایا اس کو دے دی، جس کو گالی گلوچ کیا اس کو دے دی۔ فرمایا فَإِن فُنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُؤْخَذَ، فرمایا جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، قرضہ بہت سارا باقی رہ گیا، فرمایا زانی کا زنا لیا جائے گا، چور کی چوری لی جائے گی، بدکاری کے بدکاری لی جائے گی، ظالم کا ظلم لیا جائے گا، فَطُرِحَ عَلَيْهِ، پھر اس پہ ڈال دیا جائے گا، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، فرمایا پھر یہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں معاملات کو درست کرو،
معاملات کو درست کرو۔ ہاں کیا کہوں، ایک نجار، ایک ترخان 10 بجے کام پہ آتا ہے، 4 بجے چھٹی کرتا ہے، 1000 لیتا ہے، دن میں 3 گھنٹہ رسٹ کرتا ہے۔ ایک مزدور 800 روپیہ مزدوری لے، 2 گھنٹے کام نہ کرے۔ ایک ملازم 50,000 روپے تنخواہ لے لیکن کسی سائل کا کام نہ کرے۔ ہاں مسلمانوں، یؤخذ من سیئاتہم، ان کے گناہ لیے جائیں گے۔ فطرح علیہ، میرے پیغمبر نے فرمایا فطرح علیہ، اس پہ ڈال دیے جائیں گے۔ ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت مبارک پڑھی تھی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے لیتے ہیں پورا لیتے ہیں۔ کسائی سے گوشت خریدا، یہ اس میں پانی ملا کر دیتا ہے، یہ اس میں اپنے طریقے سے کیسے وزن بڑھائے، لیکن گاہک سے 500 روپے، 500 میں سے 1 پیسہ کھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ دودھ والا تو دودھ دیتا ہے، مجھے ایک بندہ کہتا تھا میں اپنے دودھ والوں کی شکایت نہیں کروں گا، ماشاءاللہ ہمارے دودھ والے ماشاءاللہ اچھا دودھ بیچتے ہیں، لیکن مجھے ایک بندے نے کہا ایک دودھ والے نے گھر میں واشنگ مشین رکھی ہے پاؤڈر ملانے کے لیے۔ ہاں مسلمانوں، وَإِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وہ پاؤڈر، وہ پانی وہاں سے لایا، دکان پہ لا کر بیچا، 50 روپے اس نے کیجی بیچی، اپنا 50 پورا کیا، لیکن گاہک کو اس نے پانی دیا۔ وَإِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لیتا ہے پورا لیتا ہے۔ اے نانوائی تو بھی سن لے، اے روٹی بنانے والے تو بھی سن لے، اگر تو نے 5 روپے میں 100 گرام روٹی دے دی ہے، اگر تو نے 90 گرام میں دی، 5 روپے پورے لیے، تو نے 10 گرام کم کر کے دی، رب کے سامنے جواب دے ہے۔ ہاں مسلمان، دکاندار، یہ ریڑے والا، یہ سبزی فروش تازہ میوہ سامنے رکھے، سڑا ہوا چھپا کے رکھے۔ آپ جائیں اننت ناگ، سنترے کی لائن لگی ہوئی ہے، جب خریدنے والا جاتا ہے اور مجھے سنترے چاہیے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، جب وہ اٹھا کے دیتا ہے وہ سب سڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس نے بڑے بڑے دیکھے لیکن جب ٹھیلے میں دیکھے وہ سب چھوٹے چھوٹے ہیں۔ وَإِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، میرا رب کہتا ہے جب لوگوں سے لیتا ہے پورا پورا دیتا ہے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، فرمایا جب دیتا ہے اس کو گھٹا کر دیتا ہے۔ أَلَا يَظُنُّ أَنَّهُمْ أُولَئِكَ مَبْعُوثُونَ، کیا یہ گمان کرتا ہے مجھے میرا رب کھڑا نہیں کرے گا؟ یوم یقوم الناس، دنیا والوں یاد رکھو، یوم یقوم الناس لرب العالمین، فرمایا جب رب کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے، حساب کی بات نہیں، فرمایا 300 سال گزر جائیں گے لائن میں، آنکھیں جھکا نہیں پائیں گے۔ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، فرمایا چہروں پہ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، آنکھیں اوپر ہوں گی، پھٹی ہوئی ہوں گی۔ میرا رب کہتا ہے، کیا کہتا ہے میرے بندو؟ سنو، وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ، میں مہلت دیتا ہوں اس دن کے لیے، لِيَوْمٍ تشخص فِيهِ الْأَبْصَارُ، اس دن کی مہلت دیتا ہوں جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، بند نہیں ہو پائیں گی۔ کتنا ٹائم؟ فرمایا 300 سال تک، 300 سال تک۔ ابن کثیر نے لکھا ہے 40,000 سال، حساب نہیں ہوگا۔ جنتی جنت میں نہیں، جہنمی جہنم میں نہیں، لیکن اتنا ہے جو جنتی ہوں گے وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے 40,000 سال تک۔ امام قرطبی نے لکھا ہے 300 سال تک میدان حشر میں کھڑے ہیں۔ لیوم تشخص فیہ الابصار، میں مہلت دے کے رکھتا ہوں اس دن کے لیے جس دن آنکھیں بند نہیں کر پاؤ گے۔ ڈاکٹر کے پاس انتظار کرو، آدھا گھنٹہ بڑی مشکل ہے۔ سٹور پہ انتظار کرو، آدھا گھنٹہ بڑی مشکل ہے۔
فرمایا 300 سال یا 40,000 سال کھڑے ہو کر انتظار کرنا ہے، 10,000 سال میں فیصلہ ہوگا مسلمانوں۔ ابن کثیر نے لکھا 10,000 سال کے اندر فیصلہ ہوگا، پھر کون جنت میں جائے کون جہنم میں جائے، لیکن جنتی ضرور عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جو لوگ اپنے پاپ اور گناہ لے کر جائیں گے۔ یہی کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، بڑے دن کے اندر، چھوٹا دن نہیں، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، بڑے دن کے اندر، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب لوگ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو کتنا کھڑا ہونا ہوگا آپ نے سن لیا۔ اس لیے مسلمانوں ہم سب محتاج ہیں۔ میں نے عرض کیا انتم شہداء للہ فی الارض، ملازم تو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر، آنے والا تیرے کریکٹر سے متاثر ہو، دکاندار تو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر، تیرا گاہک تیرے کریکٹر سے متاثر ہو، مزدور تو اپنی کمائی سے اپنے مالک کو راضی کر تاکہ تیرے کمائے ہوئے پیسے وہ حلال کے راستے پہ رکھے۔ اس لیے مسلمانوں جب آپ لیتے ہو اللہ کہتا ہے پورا لیتے ہو، جب دیتے ہو گھٹا کر دیتے ہو، تو یاد رکھنا ایسے لوگوں کے لیے وائل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات پہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا۔ وما علینا الا البلاغ، مختصر دعا کرتے ہیں۔ یہ میرے محترم اور مشفق